آخری چیز اس منتر کی، سہسترادش گوناما 10,000 گائیں دے گا۔ گائے سے مراد یہ گائے نہیں، گائے کا مطلب گائے بہت سیدھا جانور ہوتا ہے، حقیقت میں سیدھا ہوتا ہے۔ گائے کے اوپر لوگ اسکولوں میں بچوں سے ایسے بھی لکھواتے ہیں، نبند لکھواتے ہیں، اور جب کوئی شریف انسان کی مثال دینا ہوتی ہے تو وہ بہت شریف ہے بیچارہ، پھر تو سیدھا ہے جیسے اللہ میاں کی گائے ہے۔ لوگ مثال دیتے ہیں، ارے وہ تو اللہ میاں کی گائے ہے۔ گائے کا مطلب بہت سیدھا۔ اللہ محمد کو ماما کو 10,000 گائیں دے گا، مطلب اتنے سیدھے لوگ دے گا کہ جو محمد رسول اللہ کتنے آگیاکاری ہوں گے کہ نبی اگر ایک حکم دے دیں گے تو وہ مان لیں گے۔ جب محمد رسول اللہ نے مکہ فتح کیا تو آپ کو معلوم ہوگا جب مکے میں داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کی ایک تعداد تھی۔ 10,000 صحابہ کرام مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہونے کے بعد، مکے کو اپنے کنٹرول میں لینے کے بعد، مکے پر اپنا نینترن جمانے کے بعد، مکے پر قبضہ کرنے کے بعد، مکے کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد، آپ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں گھستے ہیں۔ خانہ کعبہ میں گھستے ہی سب سے پہلے وہاں رکھی ہوئی 360 مورتیوں کو ہٹاتے ہیں۔ الرحیق المختوم پڑھیے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی۔ آپ نے حضرت علی کا کاندھا چوائس کیا۔ حضرت علی نے اللہ کے نبی کو اپنے کاندھے کے اوپر سوار کر لیا۔ نبی اکرم کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ اللہ کے نبی خانہ کعبہ میں گھس جاتے ہیں اور جہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے وہاں سے ایک ایک بت کو ہٹاتے جاتے، ایک ایک بت کو چھڑی سے مارتے جاتے، وہ بت زمین پر گرتا جاتا، ٹوٹتا جاتا، ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور یہ کہتے جاتے ہیں جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام۔ جب آپ نے خانہ کعبہ سے ان بتوں کو صاف کر دیا ہے اور خانہ کعبہ کو پاک کر دیا، رب کی توحید قائم ہو گئی، تو وہاں آپ نے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد جب آپ صحابہ کرام کے ساتھ خانہ کعبہ سے باہر نکلتے ہیں، کافر ڈرے ہوئے، حضرت سعد کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، اے کافرو آج تیار ہو جاؤ، تمہیں مارا جائے گا۔ اے کافرو تیار ہو جاؤ مرنے اور کٹنے کے لیے، تم نے ہمیں مارا، تم نے ہمیں مکے سے نکالا، ہماری زمین و جائیداد سے ہمیں بے دخل کیا، ہمارے بچوں کو تم نے قتل کیا، تم نے بہت ظلم کیے، آج انتقام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جنہوں نے ہمارے بچوں کو مارا، ہمارے بڑوں کو مارا، آج ہم ان کو بھی قتل کریں گے، تیار ہو جاؤ قتل ہونے کے لیے۔ حضرت سعد کی زبان سے جملہ نکل گیا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے۔ ملحمہ لحم سے بنائیں، آج کا دن تو گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو بوٹیاں بوٹیاں کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو مارنے اور کاٹنے کا دن ہے۔ اے کافرو آج ہم تمہیں کاٹیں گے۔ اللہ کے نبی دوسری طرف بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اے کافرو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سعد غلط بول رہے ہیں، آج کا دن کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن نہیں ہے، آج کا دن کسی کو قتل کر دینے کا دن نہیں ہے، آج ہم کسی کو نہیں ماریں گے، بل الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحم و کرم کا دن ہے، آج کا دن تو عفو درگزری کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو معاف کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو گلے لگانے کا دن ہے۔ نہیں نہیں تم بے فکر رہو، تم اسی مکے میں رہو گے، تمہیں کوئی نہیں مارے گا، ہاں لیکن اپنے جرموں کی معافی مانگ لو، مجھے پتا چلنا چاہیے کہ کس نے کیا ظلم کیا تھا، کیا جرم کیا تھا، آؤ آؤ مجھ سے معافی مانگو، میں تم سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک آیا میں نے یہ جرم کیا، آپ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا،
دوسرا میں نے فلاں کو قتل کیا، جاؤ میں نے تمہیں بھی معاف کیا۔ ایک اور شخص آتا ہے، آپ نے کہا تم نے کیا کیا؟ کہنے لگا محمد اگر نہ سنے تو بہتر ہوگا۔ نہیں نہیں مجھے بتاؤ، آج میں سننا چاہتا ہوں۔ کہا اے اللہ کے نبی، آپ کی بیٹی زینب اونٹنی پر سوار تھی، ان کے پیٹ میں حمل تھا، آپ مدینے میں تھے اور آپ کے داماد علی آپ کی بیٹی کو مدینے کی طرف لے کر جا رہے تھے، بیٹی زینب کے پیٹ میں بچہ تھا، میں نے تیر اونٹنی کو مار کر زخمی کرنا چاہا، لیکن غلطی سے وہ تیر زینب کے پیٹ میں لگ گیا تھا، زینب کا پیٹ پھٹ گیا تھا، اس کے پیٹ کا بچہ زمین پر گر گیا تھا، اور اسی حال میں علی اپنی سالی کو، آپ کی بیٹی زینب کو مدینے لائے، پیٹ کا بچہ ضائع ہو چکا تھا۔ جب زینب کو ہوش آیا اور اس کو پتا چلا کہ میرے پیٹ کا بچہ نہ رہا، تو آپ کی بیٹی زینب اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی، ان کا انتقال ہو گیا۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کی بیٹی زینب کا قاتل ہوں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ہبار میری بیٹی کی یاد دلا دیا آج تو نے، میں نے ہی اپنے ان ہاتھوں میں اپنی بیٹی کو دم توڑتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ان ہاتھوں میں اپنی بیٹی کو لیا اور اس کی آخری سانسیں اسی حال میں نکلی کہ اس کو صدمہ تھا کہ میرے پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا، لیکن اے ہبار میں وعدہ کر چکا ہوں کہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ او میری بیٹی کے قاتل، او میری بیٹی زینب کے قاتل، جا اے ہبار، جا جا ہبار، میں نے تجھ کو بھی معاف کر دیا، اے ہبار میں نے تیرا خون بھی بخش دیا، اے ہبار جا میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جا، میں نے تجھے بھی چھوڑ دیا۔ اسی محفل میں معافی مانگنے والی ایک عورت آتی ہے، نام ہے اس کا ہندا، کہتی ہے اللہ کے نبی آپ تو مجھے جانتے ہی ہیں۔ آپ نے کہا تم ہندا ہو؟ ہاں۔ اے ہندا تیرا جرم تو بہت بڑا ہے، میرے چچا حمزہ کا تو نے پیٹ پھاڑا، میرے چچا حمزہ کے قتل کے بعد تو نے اس کی ناک کاٹی، تو نے اس کا کان کاٹا، تو نے میرے چچا حمزہ کی زبان کاٹی، اور ان تینوں میں دھاگا ڈال کر تو نے اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا، میری چچا کی لاش کا تو نے مسئلہ کیا ہے، تو نے میرے چچا حمزہ کی زبان کاٹی، ناک کاٹی، کان کاٹا اور اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا، اس پر بھی تیرا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا تو تو نے میرے چچا کا پیٹ پھاڑا، پیٹ سے کلیجہ نکالا، اس کلیجے کو کاٹا اور اپنے دانتوں سے نوچا، اور اس کلیجے کو تو نے دانتوں سے چبایا، جب تیرے دل نے اس کو حلق کے اندر، پیٹ کے اندر لے جانا گوارا نہ کیا تو اپنے دانتوں سے کچا چبا کر تو نے زمین کے اوپر تھوک دیا۔ اے ہندا تو نے میرے چچا کے ساتھ اتنا بھیانک اور خطرناک سلوک کیا، لیکن میں آج تجھ سے بھی بدلہ نہ لوں گا۔ اے ہندا جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ اے ہندا لیکن ایک گزارش ہے، میرے سامنے مت آنا، میں بھی انسان ہوں، میرے پاس بھی دل ہے، جب تو میرے سامنے آئے گی تو مجھے اپنے چچا کی لاش یاد آ جائے گی، جب تو میرے سامنے آئے گی تو مجھے اپنے چچا کا یہ مسئلہ کیا ہوا، یہ بگڑا ہوا اور ان کی لاش کے ساتھ یہ سلوک جو تو نے کیا وہ میرے سامنے آ جائے گا۔ اے ہندا آئندہ میرے نظروں کے سامنے مت آنا، اے ہندا جب تو میری آنکھوں کے سامنے آئے گی تو مجھے میرے چچا کی یاد آ جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ نے ہندا کو بھی معاف کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہندا بعد میں اسلام لے آتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے ایک ایک کر کے سب کو معاف کر دیا۔ جب اللہ کے نبی یہ کہہ رہے تھے کہ آج میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا، تو یہ 10,000 صحابہ اتنے سیدھے تھے کہ خاموش ہو کر کہنے لگے آپ کا فیصلہ سراغوں پر، جو آپ نے فیصلہ کر دیا وہ مجھے تسلیم ہے، جو آپ نے فیصلہ کر دیا وہ مجھے قبول ہے۔ میں اپنے ماں باپ کا، میں اپنے بیٹوں کا، اپنی اولاد کا میں بھی بدلہ نہ لوں گا۔ میرے بھائیوں، 10,000 گائے سے مراد ایسے 10,000 صحابہ جو نبی اکرم پر اپنی جان نچھاور کریں گے اور ان کے حکم کے آگے اپنے سر تسلیم خم کر لیں گے، یہ 10,000 گائے سے مراد یہ ہے۔ تو 100 سونے کے سکوں سے مراد
اصحاب صفہ، 10 ہار سے مراد عشرہ مبشرہ، 300 گھوڑوں سے مراد 313 جنگ بدر میں لڑنے والے صحابہ، 10,000 گایوں سے مراد مکے میں 10,000 صحابہ کا وہ لشکر جو جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ مکے میں داخل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لیا۔ یہ پورا کا پورا منتر صرف محمد رسول اللہ پر فٹ اترتا ہے، پورا اترتا ہے، اس کے علاوہ اس منتر کے مطابق ہمیں کوئی نہیں دکھائی دیتا۔